اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے واجب الاکرام بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے آیت میں نے یہ پڑھی جس کا مفہوم اور ترجمہ یوں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمان کے خون کو حلال سمجھتے ہوئے متعمدن جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدین فیہا ابدا، اور پھر ایسا گناہ کرنے والا آدمی کوئی چند سالوں کے لیے نہیں، چند مہینوں کے لیے نہیں، یا مخصوص مدت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا آدمی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مسلمان کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا، سزا بھگت کر، عذاب مل کر، تو یہ کیوں کیسے قرآن پاک میں آیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مسلمان کو قتل کرنے والا جہنم میں رہے؟ تو اس کے ساتھ ایک شرط اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر لگائی ہے کہ اگر وہ آدمی جو مسلمان کو قتل کر رہا ہے، اگرچہ وہ قتل کرنے والا بھی مسلمان کیوں نہ ہو، وہ اس بات کو سمجھ کر مسلمان کو قتل کر رہا ہے کہ میں جس کو قتل کرنے لگا ہوں اس کا خون حلال ہے، اس کو قتل کرنا ٹھیک ہے، یعنی اس کے دل کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر کوئی عار محسوس نہیں ہو رہی، اور نمبر 2 جان بوجھ کر وہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ تو جب یہ عقیدہ انسان بنا لیتا ہے، چونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا خون وہ بڑا حرمت والا خون ہے، عزت والا خون ہے، ایک مسلمان کی جان بڑی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اور شریعت اسلامیہ کے نزدیک بڑی قیمتی جان ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی بات ہے، ایذائے مسلم بھی حرام ہے۔ یعنی مسلمان کو زبان سے، اپنی قول سے، اپنے فعل سے، کسی بھی طریقے سے کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ بھی اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ یہاں تک شریعت اسلامیہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، تو دوسرا آدمی اس کے پاس بیٹھ کر بات چیت تو بہت دور کی بات ہے، دوسرا مسلمان سوئے ہوئے مسلمان کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت تک نہیں کر سکتا۔ ایک طرف قرآن پاک کی تلاوت ہے، جو قرآن اللہ وحدہ لا شریک کی اتاری ہوئی کتاب ہے، دونوں جہانوں کے سردار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب، اور تمام ملائکہ کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کو لے کر آئے، اتنی عظیم تر عظیم کتاب، اس کی بھی تلاوت ایک سوئے ہوئے مسلمان کے پاس بیٹھ کر انسان نہیں کر سکتا۔ یعنی مسلمان کو تکلیف دینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کی عزت نفس اور مسلمان کی طبیعت اللہ رب العزت کے ہاں اس قدر قیمتی ہے، اور جب ایک مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا تو پھر مسلمان کی جان اللہ کے ہاں کتنی قیمتی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ پیارے آقا علیہ السلام بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں
کہ میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے، بیت اللہ خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بیت اللہ، تیری حرمت بہت زیادہ ہے، تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا جو ہے بڑا ہی مبارک جگہ ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا خون اللہ رب العزت کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور ایک مسلمان کی جان اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ مقرب، مشرف اور اکرم ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے آج ہمارے دلوں کے اندر بیت اللہ خانہ کعبہ شریف کی کتنی عزت اور تکریم ہے، لیکن جس کی عزت پیارے آقا نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی کوئی احترام نہیں، اپنے مسلمان بھائی کا کوئی جو ہے قیمت نہیں، اس کی عزت کا کوئی جو ہے خیال نہیں۔ یہ نہیں ہم دیکھتے کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، اس بات سے جو جس کو کرنے لگا ہوں اس کو تکلیف ہوگی یا راحت پہنچے گی، یا میں جو عمل کرنے لگا ہوں یا کوئی کام کرنے لگا ہوں، میرے مسلمان بھائی کا یہ کام مسلمان بھائی کے لیے جو ہے عزت کا اور اسی طرح سکون کا سبب بنے گا، یا اس کی بے راحتی کا سبب بنے گا، یا اس کی جو ہے ایذا کا، اس کی تکلیف کا سبب بنے گا، آج ہمیں اس چیز کا خیال نہیں۔ جبکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک مسلمان کے ساتھ کس طرح معاملہ فرماتے تھے۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی اس طرح کسی سے گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ آدمی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور متوجہ ہوں یا دوسری طرف دیکھ رہے ہوں۔ آج کوئی ہم سے بات کرتا ہے، کسی بڑے آدمی سے کوئی چھوٹے طبقے کا آدمی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کرو بات، میں کانوں سے سن رہا ہوں، اپنا دل، دماغ، آنکھیں دوسری طرف متوجہ رکھتا ہے۔ لیکن یہ میرے محترم بھائیوں اور دوستو ایک مسلمان کی عزت نفس کے خلاف ہے۔ کبھی بھی ساری زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے اس طرح بات نہیں کی۔ فرماتے ہیں صحابی کہ جب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے بات چیت کرتے تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے، اپنا چہرہ مبارک بھی اس کی طرف کرتے اور اپنی ساری توجہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کی طرف کرتے تھے۔ تو یہ ایک مسلمان کی عزت ہے، یہ ایک مسلمان کا اکرام ہے، ایک مسلمان کی جان، عزت، اس کا احترام اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ قیمتی ہے۔ بہت بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ جب ان گناہوں پر انسان کو مجبور کیا جائے تو وہ گناہ کرنے جائز ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، اسی طرح کلمہ کفر کہنا سب سے بڑا گناہ۔ اگر کوئی آدمی گن پوائنٹ پر تلوار گلے پہ رکھ دیتا ہے، چھری گلے پہ رکھ دیتا ہے، یا آج کل پستول جو ہے وہ اس کے دماغ پر رکھ دیتا ہے، کن پٹی پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے پی یہ شراب، شریعت کیا کہتی ہے کہ اب اپنی جان بچانے کے لیے شراب پینا تمہارے لیے جائز ہے۔ تمہیں اب خطرہ ہے کہ اگر شراب نہ پی تو یہ بندہ میری جان لے لے گا، تو اس وقت شراب پینا جائز ہو جاتا۔ اسی طرح سامنے خنزیر کا گوشت پڑا ہے، ایک آدمی جو ہے گن پوائنٹ پر تم سے وہ خنزیر کا گوشت یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ ورنہ تجھے قتل کر دوں گا، تو وہ خنزیر کا گوشت کھانا اس وقت جائز ہو جاتا ہے۔
اسی طرح اگر کوئی آدمی کہتا ہے، کوئی کافر پکڑ لیتا ہے، جیسا کہ مختلف علاقوں میں جنگوں کے موقع پر یہ کام ہوتے رہتے ہیں، وہ جو ہے تمہارے اوپر تلوار نکال کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کہو کلمہ کفر کرو، کہو اور مسلمانی کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، ورنہ تجھے جو ہے قتل کر دوں گا، تو اس وقت کلمہ کفر کہنا جائز ہو جاتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ یہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس وقت جو ہے البتہ اپنے دل کے اندر پورا ایمان ہونا، یعنی اس کا دل ایمان کی حالت پر مطمئن ہو، لیکن مجبوری کے وقت زبان سے یہ کہہ سکتا ہے کلمہ کفر اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ جان کو بچانے کے لیے جو ہے کرنے جائز ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت اسلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی تمہیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے بندہ کھڑا ہے یا نہیں بھی کھڑا، وہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی کو قتل کرنا ہے، اگر تو نے اس کو قتل نہ کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تو نے فلاں آدمی کو، مسلمان کو قتل کرنا ہے بلا وجہ، جان بوجھ کر، کوئی اس کا قصور نہیں، کوئی اس کا گناہ نہیں، تو نے اس کو قتل کرنا ہے، کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے اس کو قتل نہ کیا تو پھر میں تجھے قتل کروں گا، تو اس موقع پر شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ دوسرے کے مجبور کرنے کے باوجود اپنی جان دے دینی ہے، لیکن کسی کی جان نہیں لینی۔ خود جو ہے اس دنیا سے چلے جانا ہے، قتل ہو جانا ہے یا شہید ہو جانا ہے، لیکن کسی مسلمان کی اس موقع پر بھی جان لینا یہ جائز نہیں۔ ایک مسلمان کی جان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے، اس قدر محترم ہے، اس قدر قیمتی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک مسلمان کا احترام ہمارے اوپر ہر وقت لازم رہتا ہے۔ اب شریعت نے اس چیز کا ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ وہ مسلمان عربی ہے یا عجمی ہے، اسی طرح وہ مسلمان جس کا ہم نے احترام کرنا ہے وہ کالا ہے یا گورا ہے، وہ کس جو ہے نسل کا ہے یا کس برادری کا ہے یا کس جو ہے قبیلے کا ہے، کس علاقے کا ہے، کس گاؤں کا، دیہات کا ہے، کس شہر کا ہے، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر ہر مسلمان کی عزت کرنا، احترام کرنا، ہر مسلمان کی اپنی حیثیت کے مطابق قدر کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، یہ نہیں کہا کہ فلاں برادری کا آپس میں برادری جو ہوگی تو پھر بھائی ہے، یا آپس میں زبان اور لہجہ ملے گا تو پھر جو ہے بھائی ہیں، یا آپس میں علاقہ ملے گا تو پھر جو ہے بھائی ہیں، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کی زبان جانتا ہے یا نہیں جانتا، اس سے پہلے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کو جو ہے کسی طریقے سے بھی جو ہے واقفیت ہے یا نہیں ہے، اگرچہ پہلی دفعہ کیوں نہیں ملاقات ہو رہی، بس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی۔ تو ہم اپنے بھائیوں سے کیسا رویہ اور کیسا جو ہے معاملہ کرتے ہیں، ویسا ہی ہر مسلمان سے اپنا معاملہ کریں۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ رہنے والا پڑوسی میری کسی حرکت سے، میرے کسی قول سے، میرے کسی فعل سے پریشان تو نہیں ہے۔ اگر پریشان ہے تو پھر میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس کو اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں، یا اگر پہلے اس کو کوئی تکلیف دی ہے تو پھر اس سے جو ہے معافی مانگے، اس سے معاملہ جو ہے رفع دفع کرے۔ اسی طرح جو ہے میری کسی بات کرنے سے کوئی مسلمان ناراض تو نہیں ہو رہا، یہاں تک شریعت نے فرمایا کہ انسان اپنے رویے کو دیکھے،
اپنے لہجے کو دیکھیں کہ یار میں جب کسی سے بات کرتا ہوں، کسی سے لین دین کرتا ہوں، کسی سے معاملات کرتا ہوں، تو آیا وہ میرے معاملات اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہیں یا اخلاقیات کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں میرے اخلاقیات؟ اور یہاں تک دیکھیں کہ میرے محلے کے لوگوں کے بارے میں میرا کیا رویہ ہے، کیا ذہن ہے۔ کہیں میرے محلے کے لوگ میرے سامنے جی جی ہاں ہاں تو کرتے ہیں، لیکن پیچھے کہیں میرے بارے میں یہ تو نہیں مشہور کہ یار اس آدمی سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، جب اس سے بات کرتے ہیں یہ نقصان ہی پہنچاتا ہے، جب اس سے بات کرتے ہیں ہمیں جو ہے خسارہ ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں کہ ان کا جو ہے لوگ ان کی طبیعت سے بچتے ہیں، لوگ جو ہے ان کی ذات سے بچتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ بدبخت ہے وہ آدمی کہ جس آدمی سے لوگ جو ہے، جس آدمی کے فساد سے اور جس آدمی کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے بات کرنا ہی چھوڑ گئے ہوں، لوگ اس کو دیکھ کر راستہ بدل لیں، لوگ جو ہے اس سے جو ہے کنارہ کشی کرنا شروع کر دیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت اور جو ہے برا آدمی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اپنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی نگاہ میں بھی نیک نامی پیدا کرنی چاہیے، اور اپنے معاشرے کے اندر بھی، اپنے معاشرے کے اعتبار سے بھی ایک اپنی نیک نامی بنانی چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں کوئی اچھے الفاظ کے اندر یاد کرے۔ یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد جو ہے لوگ، ایک آدمی بھی مرنے کے بعد یہ کہے کہ یار شکر ہو گیا یہ دنیا سے چلا گیا، جو ہے اس کے ہوتے ہوئے تو ٹینشن ہی رہتی تھی، مصیبت ہی رہتی تھی، چاہے وہ ہمارے ماتحت لوگ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہم سے جو ہے ہمارے پڑوسی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ فرمائے کہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی نرمی اختیار کرو، اپنی اولاد کے بارے میں بھی نرمی اختیار کرو۔ یہ دیکھو کہ تمہاری اولاد تم سے تنگ تو نہیں ہے، ابا گھر میں آ گئے اور جو ہے سارے اس طرح ہو گیا کہ جیسے ایک تھانے دار جو ہے آ گیا ہے۔ ایسا رویہ اور ایسی طبیعت سے شریعت جو ہے ہمیں منع کرتی۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں جن کو ادا کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا۔ اگر ہم آپس میں راستے میں گزر رہے ہیں یا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے بھی سلام نہیں کی، گزرنے والے دونوں میں سے کسی نے سلام نہیں کی، پہلی بات تو سلام کرنی چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر تم آپس کے اندر دلوں میں محبت ایک دوسرے کی پیدا کرنے چاہتے ہو تو پھر آپس کے اندر سلام کرو۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگ جاننے والوں کو تو سلام کریں گے، نہ جاننے والوں کو سلام ہی نہیں کریں گے۔ آج سے پہلے دیکھا جائے کتنا سلام کا رواج تھا، ہمارے بڑے جو تھے آپس کے اندر کتنی سلام کیا کرتے تھے، جاننے والوں کو بھی کیا کرتے تھے اور نہ جاننے والوں کو بھی کیا جاتا، واقف کو بھی سلام کیا جاتا تھا، نا واقف کو بھی سلام کیا جاتا تھا۔ آج ہم جو ہے جاننے والے کو تو جو ہے سلام کر دیتے ہیں، لیکن جو واقف نہیں ہے ان کو سلام ہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرمائے کہ سلام جو ہے یہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جاننے والوں کو صرف کی جائے گی، اور فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر دونوں ملنے والوں میں سے کسی نے بھی سلام نہیں کیا تو یہ پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اخلاقیات یہ ہے کہ کرنا چاہیے، مستحب یہ ہے کہ کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی ایک نے سلام کے اندر پہل کر دی تو دوسرے نے اس کی سلام کا جواب نہیں دیا تو وہ سلام کا جواب نہ دینے والا وہ گناہگار ہوگا۔
کسی نے سلام کر دی، اب سلام کا جواب دینا یہ واجب ہو گیا ہے۔ تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پہلا حق تو یہ ہے کہ اگر مسلمان بھائی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں داخل ہوتے وقت ضرور سلام کیا کرو، کیونکہ سلام، السلام، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے تو پھر شیطان تم سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے گھر میں داخل ہوتے وقت، پھر شیطان بھی گھروں میں ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر جب کھانے کے اوپر بیٹھا جائے تو پھر اللہ کا نام لیا جائے، اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان بھی کھانے کے اندر جو ہے تمہارے شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نام لے لیا جائے تو پھر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، چند لوگ آ گئے، کھانا کھا رہے تھے پیارے آقا، تو چند لوگ آگے، انہوں نے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر کھانا شروع کر دیا۔ ایک نوجوان تھا، جب اس نے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے دعا نہیں پڑھی کھانا کھانے کی، تو نے کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا، تیرے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ ہے۔ چنانچہ اس کو پھر جو ہے اللہ کا نام، دعا پڑھائی گئی، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے کھانے کے اندر شریک فرمایا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو دعائیں جو ہے سکھانے کا اہتمام کریں، اور پھر سکھانے کی حد تک نہیں بلکہ عمل کروائیں۔ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھیں تو بچوں کو جو ہے دعا پڑھائیں کھانے کی، بچوں کو سلانے لگیں تو سلانے کی دعا پڑھائیں، جب بچے اٹھیں تو بچوں کو جو ہے اٹھنے کی دعا پڑھائیں۔ ہر چیز کی وقتاً فوقتاً بچوں کو جو ہے دعائیں سکھائیں۔ ان دعائیں پڑھنے سے گھروں کے اندر برکت آتی ہے، رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بیماریاں، ٹینشنیں، مصیبتیں گھروں سے دور ہو جاتی ہیں، برکتیں اور اسی طرح فراوانیاں اور رحمتیں جو ہے گھروں کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان سلام کرے اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ نمبر 2، جب مسلمان کو چھینک آئے، چھینکنے والا کیا کہے؟ الحمدللہ، اور جو سنے اس کے چھینک کی آواز تو وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ اور نمبر 3، اگر کوئی مسلمان بھائی تمہارا دعوت کرتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ جیسے آج کل ہماری شادی بیاہوں میں، شادی میں بلانے کی دعوت کارڈ بھیجا جاتا ہے، پیغام آتا ہے، لیکن ناراضگیوں کی وجہ سے لوگ جو ہے جاتے ہی نہیں کہیں۔ بھائی کی شادی پہ نہیں، بھائی بھتیجے کی شادی پہ نہیں جا رہا، اور اسی طرح جو ہے پھوپھی جو ہے بانجے کی شادی پہ نہیں جا رہی، اور مختلف جو ہے رشتہ دار آپس میں ناراضگیوں کی وجہ سے شادی پہ جا ہی نہیں رہے۔ جب ایک دفعہ کسی نے دعوت نامہ بھیج دیا، پیغام بھیج دیا، اب واجب ہو گیا مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا۔ اور اسی طرح جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ